السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 14 ہے جی، سورۃ الحجر ہے، آیت نمبر 79 اور رکوع نمبر 5 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق کذب جھٹلایا اصحاب والوں نے الحجر خاص ہجر کے، البتہ تحقیق کذب جھٹلایا اصحاب ساتھیوں نے یعنی والوں نے الحجر خاص پتھریلی زمین کے، المرسلین حقیقی بھیجے جانے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو پتھریلی زمین جو ہجر کی زمین تھی، جو علاقہ تھا، اس بستی میں، ہجر والوں کی بستی میں اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ان کا انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ مرسلین جمع کا صیغہ بنا رہے ہیں کہ انہوں نے تمام حقیقی پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ تو ایک پیغمبر کو جھٹلانا سب پیغمبروں کو جھٹلانا ہے۔ اللہ کے کسی دین کی کسی ایک بات کو جھٹلانا، جھوٹ کہنا، نہ ماننا، پورے دین کو، مکمل دین کو جھٹلانا ہے۔ یہ حقیقی ہے فیصلہ ہے قرآن پاک کا کہ اگر کوئی شخص قرآن و سنت کی کسی ایک بات کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ پورے دین، آسمانی حقیقی دین کا انکار کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بات کا انکاری ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آسمانی دین کے مکمل طور پر جو ہے باتوں کا انکاری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ البتہ تحقیق جھٹلا دیا اصحاب الحجر خاص پتھریلی زمین والوں کو، اصحابوں کے معنی والے، ساتھی، المرسلین تمام حقیقی پیغمبروں کو، وَآتَيْنَا اور دی ہم نے ہم ان لوگوں کو، ہجر بستی کے لوگوں کو، آیاتنا نشانیاں اپنی، نصیحتیں اپنی، حکمرانی اپنی، حکم اپنے، فیصلے اپنے۔ یہ سارے معنی ہیں آیات کے، نصیحتیں، حکم، فیصلے، نشانیاں، معجزات۔ وَآتَيْنَاهُمْ اور دی ہم نے ان کو آیاتنا نصیحتیں، حکم اپنے، فَكَانُوا پس تھے وہ انہا ان نصیحتوں سے، ان حکموں فیصلوں سے، مورزین منہ پھیرنے والے۔ انہوں نے اللہ کی پیغمبر کی جو رب کی طرف سے نصیحتیں تھیں ان کو انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ وَكَانُوا اور وہ لوگ تھے، يَنْحِتُونَ تراشتے تھے، يَنْحِتُونَ تراشتے تھے، گھڑتے تھے، من الجبال خاص پہاڑوں میں سے، بیوتن گھر، آمنین امن سے رہنے والے بن کر، یا امن سے رہنے والوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صالح علیہ السلام قوم جو تھی، پہاڑی علاقہ تھا اور پہاڑوں کی بڑی پختہ اور وسیع چٹانیں تھیں، اور ان کو وہ ان سے اپنے گھروں کے کمرے، چھوٹے بڑے باورچی خانے وغیرہ سب جو ہے پتھروں کو کاٹ کاٹ کر اپنے کمرے جو تھے رہائش کے لیے تراشتے تھے، گھر بناتے تھے، چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر ان کے چٹانوں کے اندر جو ہے وہ کمرے بناتے تھے، کیونکہ ان پہاڑوں کی چٹانیں جو ہیں بڑی موٹی، بڑی بلند اور بڑی وسیع اور بڑی پختہ تھی۔ جیسے مکہ مکرمہ جو لوگ گئے ہیں خوش نصیب، وہ جانتے ہیں کہ مکہ میں سرنگیں ہیں، حرم مکی کے سامنے سرنگ ہے، اور اس کے علاوہ بھی دائیں بائیں بھی سرنگیں ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ آج اور پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرنگیں ہیں، یہ پہاڑی علاقوں میں راولپنڈی جاتے ہوئے آتی ہیں سرنگیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ اور تھے وہ ہجر بستی والے تراشتے، يَنْحِتُونَ تراشتے، گھڑتے،
من الجبال خاص پہاڑوں میں سے بیوتن گھر آمنین امن سے رہنے والے بن کر فاخذت پس پکڑ لیا ہم ان کو الصیحۃ خاص چیخ نے الصیحۃ خاص چیخ نے مصبحین جب وہ صبح کرنے والے تھے۔ قصور ان کا کیا تھا کہ جب صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں مانتے، ہمیں تو معجزہ دکھائے گا تو پھر ہم مانیں گے۔ کیا معجزہ جی؟ انہوں نے کہا جی اپنے رب سے کہہ کہ یہ جو چٹان ہے اس کو پھاڑ میں کر اس میں سے زندہ اونٹنی نکالے۔ صالح علیہ السلام نے جو اللہ کے حضور دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے چٹان میں سے اپنے حکم کن سے چٹان کو پھاڑ کر جو ہے زندہ اونٹنی پیدا کر دی، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی ہے، اللہ نے بھیجی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی طرف سے یہ معجزانہ طور پر پیدا ہوئی ہے۔ اب سن لو کہ یہ جہاں سے کھاتی ہے اس کو کھانے دو، اور جہاں سے پانی پیتی ہے اس کو پینے دو۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور یاد رکھنا اس اونٹنی کو جو ہے کے ساتھ بد سلوکی نہ کرنا، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو ہے پیغام بھیج دیا کہ میں نے تمہارا مطالبہ کر دیا ہے، پورا کر دیا، لیکن یاد رکھنا یہ اونٹنی میں بھیج رہا ہوں۔ اب تم پر پابندی یہ ہے کہ تم نے اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچانا، جہاں سے یہ سبزہ کھاتی ہے اس کو کھانے دینا، کچھ نہیں کہنا، اور جہاں سے پانی پیتی ہے اس کو پینے دینا۔ لیکن وہ بدبخت جو تھے، بگڑے ہوئے جاہل جو تھے، سرکش باغی جو تھے، ان کی جو ہے سرکشی جو تھی وہ کم نہ ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اپنے میں سے ایک بدماش آدمی تھا، جیسے ہر محلے میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں، اس کو تیار کیا کہ تو اس بستی، اس اونٹنی کو جو ہے ہلاک کر دے، یہ ہماری فصلیں کھاتی ہے، پانی پیتی ہے، ہمارے جانور ڈرتے ہیں اس سے، اس کا جو ہے کام تمام کر دے۔ وہ بدماش جو تھا اس کو اونٹنی کو ہانک کر جو ہے پہاڑوں میں درے میں لے گیا، جہاں آگے راستہ بند تھا۔ جب بند راستے کے پر جو ہے وہ اونٹنی رکی تو اس بدبخت نے جو ہے پہلے اس کے پاؤں کاٹے اور وہ گر پڑی، اور زخموں کی وجہ سے اللہ کی حضور وہ بلبلائی اونٹنی۔ بس پھر اللہ تعالیٰ کو جو ہے غصہ آ گیا، غضب آ گیا ان پر کہ انہوں نے بے گناہ معصوم جاندار جو ہے اس کو نقصان پہنچایا، اس کو اذیت دے کر، پاؤں کاٹ کر اس کو ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو کہہ دو 3 دن کھا پی لو، 3 دن کے بعد تمہارے پاس پر اللہ کا عذاب آئے گا اور تم برباد کر دیے جاؤ گے، تباہ کر دیے جاؤ گے، مٹا دیے جاؤ گے۔ بس پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ 3 دن کے بعد جو ہے ان پر جو ہے جب اللہ کا عذاب شروع ہوا تو سب سے پہلے ایک تیز چیخ جو تھی برپا ہوئی، اور اس تیز چیخ کی وجہ سے جو ہے زمین جو ہے وہ کانپ اٹھی، جیسے جو ہے 1965 میں کی جنگ میں جو ہے میری عمر کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب انڈیا کے حملہ کرنے والے جہاز جو آتے تھے تو ان کی آواز جو تھی ان سے کھڑکیاں دروازے جو ہے وہ کھڑکھڑ کرتے تھے، جنگی جہازوں کی آواز سے، تھر تھراہٹ سے یہ چیزیں کھڑکتی تھیں۔ تو جب فرشتے نے چیخ، خاص قسم کی چیخ جو ہے پھیلائی فضا کے اندر، ان پر زلزلہ آیا اور وہ ختم ہو گئے۔ لیکن چونکہ انہوں نے جو گھر بنائے ہوئے تھے پتھر کاٹ کر، وہ مضبوط تھے، وہ رہے، لیکن وہ خود جو تھے وہ مٹ گئے وہاں سے۔
اور اس سے مٹ گئے کہ جیسے یہاں کوئی قوم آباد ہی نہیں تھی، بالکل اجاڑ۔ اور جس بستی زمین کے جس حصے پر عذاب آئے رب کا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں نہیں جانا چاہیے، روکا۔ جیسے منا اور مزدلفہ کے درمیان نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یمن کا عیسائی گورنر جو تھا ابرہا، وہ اللہ کے گھر کو، جو مکہ میں مسجد الحرام کے اندر اللہ کا گھر ہے، قبلہ ہے، اس کو جو ہے وہ گرانے آیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پرندوں کی چونچوں میں ایک ایک کنکری، پھر دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکری پکڑا دی، اور جب اس نے جو ہے مزدلفہ کی وادی کو پیچھے چھوڑا، میناس کے اندر داخل ہو رہا تھا، کہ اللہ رب العزت نے پرندوں کو جو ہے ان پر کنکریاں فضا سے اوپر سے جو ہے پھینکنے کا حکم دیا۔ پرندوں نے کنکریاں پھینکیں، اللہ نے ان کنکریوں کو ایٹم بم بنا دیا۔ ان ہاتھیوں کے لشکر کے پرخچے اڑ گئے، ان کے جسم کے ٹکڑے بن گئے جب وہ کنکریاں ان پر گریں۔ پرندوں نے لڑاکے جہازوں کا کردار ادا کیا اللہ کے حکم سے، اور کنکریوں کے اندر اللہ کے حکم سے ہلاکت اور تباہی پیدا ہو گئی۔ ہر چیز کی صلاحیت جو ہے وہ رب العالمین کے پاس ہے۔ میں بول رہا ہوں، آپ کو کچھ سنا رہا ہوں، یہ صلاحیت مجھے اللہ نے دی ہے، میرے اللہ نے دی ہے، میری ذاتی نہیں ہے، میں اس کا محتاج ہوں۔ کائنات کی ہر چیز کے اندر جو بھی صفت ہے، جو کچھ بھی کرنے کی صلاحیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وما توفیقی الا باللہ، سورہ ہود کے اندر شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وما توفیقی الا باللہ، میرے جسم میں، میرے بس میں جو بھی طاقت و قوت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہر چیز کے اندر صلاحیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کنکریوں کو جو ہے مہلک، ہلاک کرنے والی کنکریاں بنا دینا، یہ صلاحیت کس نے دی ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، آگ کی صلاحیت اللہ کی طرف سے تھی۔ آگ کے مالک نے حکم دیا آگ کو کہ میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں ہے، اس نے نہیں جلایا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، حکم ہوا بڑھاپے میں جو بیٹا اسماعیل مدا ہے اس کو ذبح کر دو، آزمائش کے طور پر امتحان لینا تھا اپنے پیغمبر کو، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ رب کے حکم کو کس طرح جو ہے پورا کیا جاتا ہے، کہ جب کا رب کا حکم آ جائے پھر کچھ بھی اس کے خلاف سوچنا جو ہے یہ بغاوت ہے، سرکش ہے، سرکشی ہے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کو مینا میں لے گئے، لٹایا ان کو چہرے کے بل، آنکھوں پر پٹی باندھ دی، چھری گردن پہ رکھ کر چلانا شروع کر دی، لیکن چھری کاٹ نہیں رہی تھی، کہ اس لیے کہ چھری کی کاٹنے کی صلاحیت جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں تھی، چھری کے قبضے میں نہیں تھی۔ وہ صلاحیت اللہ نے اس کو دی تھی، اور اللہ نے اس کو جو ہے کاٹنے سے منع کر دیا، تو وہ صلاحیت جو ہے ختم ہو گئی۔ جس اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، آگ کو ٹھنڈی کر کے، کونی بردم سلام علی ابراہیم، میرے ابراہیم خلیل پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بڑی ہو جا، اسی رب نے اس چھری کو جو ہے حکم دیا تھا، خبردار میرے پیغمبر اسماعیل کا بال بھی نہیں کاٹ۔ تو ہر چیز کے اندر صلاحیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جب وہ اونٹنی جو تھی اس کے پاؤں کاٹے، وہ بلبلائی، زخموں سے چلائی وہ، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر ایک خاص چیخ جو ہے وہ طاری کر دی، جس کی وجہ سے سب مر گئے۔ اور صالح علیہ السلام قوم سے کہتے ہیں
کہ میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، میں نے بڑی کوشش کی تمہیں سمجھانے کی کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب والے کام نہ کرو، لیکن میری قوم تم نے میری خیر خواہی نہیں مانی۔ میں تو تمہاری خیر خواہی کر رہا تھا، تمہاری بھلائی چاہ رہا تھا، اور تم نے میری بات ہی نہیں مانی۔ یہ بڑا دردناک واقعہ ہے۔ سورہ ہود کے اندر یہ پیغمبروں کے مختلف واقعات جو ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے وہ خاص انداز میں ہیں۔ وہ انداز جو ہے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں سورہ ہود کے واقعات جب پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور سورہ قیامہ نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ ان کے اندر جو قیامت کے حالات، سورۃ قیامہ کے جو حالات و واقعات ہیں وہ بڑے رقت پیدا کرنے والے ہیں، دلوں میں نرمی پیدا کرنے والے ہیں، اور دل نرم ہوں تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سورہ ہود نے اور سورہ قیامہ نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ واقعات اتنے اچھے انداز سے اللہ نے بیان کیے ہیں کہ جو دلوں کو نرم کرنے والے، اور انسان جو ہے ان سے بہت بڑی نصیحت حاصل کرتا ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے نصیحت کی کتاب ہے۔ مسلمانوں، اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کرو کہ اس کو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہو۔ کافروں کی بھی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو کافر جو ہے بغیر سمجھے پڑھیں، اور رب العالمین اپنے قرآن کو کہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہدی للمتقین ہے۔ ایمان والے وہ لوگ جو خالص ایمان والے، اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، قرآن ان کے لیے ہدایت ہے، راستہ دکھانے والا ہے۔ جیسے جسٹس کی معنی انصاف ہوتا ہے، تو جب انسان کو کہا جائے جسٹس تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انصاف دینے والا۔ تو یہ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن ایمان والوں کو راستہ بتاتا ہے کہ یہ نبیوں کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور یہ شیطانوں کا، رب کے باغیوں کا، کافروں، مشرکوں، منافقوں کا یہ راستہ جو ہے یہ جہنم کا راستہ ہے۔ مسلمانوں، ہم اتنی بات بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ کیا نقصان ہے ہمارا کہ ہم قرآن سے یہ بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جنت کا راستہ کون ہے اور جہنم کا راستہ کون سا ہے۔ اس قدر ہم جو ہے کفر اور منافقت میں غرق ہو گئے ہیں کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو کافر بھی نہیں کرتے۔ اس کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، نہ سمجھ کر پڑھنے سے لوگوں کو سمجھ کر پڑھنے بھی نہیں دیتے۔ یہ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، اللہ الزام لگا رہا ہے۔ سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 26 ہے، حوالہ دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ینہون عنہ و ینأون عنہ۔ اس قرآن سے ظالم جو ہیں، قرآن کے دشمن جو ہیں، وہ لوگوں کو سمجھ کر پڑھنے سے روکیں گے۔ کوئی نہ ترجمہ نہ پڑھی تو وہابی ہو جائے گا، تو گمراہ ہو جائے گا۔ اور ظالموں، کیا قرآن گمراہی پھیلانے کے لیے آیا ہے؟ کیا اللہ تو کہتا ہے قرآن ہدایت دینے کے لیے آیا، آپ کہتے ہیں یہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن گمراہ کرتا ہے لوگوں کو۔ کچھ حیا کرو اللہ کا، کچھ شرم کرو اللہ کی۔ تم کافروں سے بدتر ہو گئے منافق بن کر، انتہا کو پہنچ گئے ہو دشمنی کو۔ قرآن سے اتنی بڑی دشمنی کہ تم قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک گمراہ کرنے آیا ہے۔ قرآن پاک جو صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ گمراہ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تمہیں کوئی حیا نہیں ہے بات کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں سوچتے تم۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کتاب ہدایت ہے، تم کہہ رہے ہو قرآن پڑھو گے سمجھ کر تو گمراہ ہو جاؤ گے۔
اس لیے مثلا یہ قرآن پڑھ کر بندے گمراہ ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ دنیا کے کافر جو ہے وہ قرآن پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ انڈیا کا کافر ہندو جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی قرآنی تقاریر کو سن کر اپنا لٹریچر جو ہے ہندوؤں کو وہ پڑھتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اسلام حق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے۔ وہ اپنی کتابیں پڑھ کر جو ہے حق جو ہے پر ایک کتاب لکھ دیتا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ ہندوستان کے 100 کروڑ ہندوؤں کو اب مسلمان اسلام قبول کر لینا چاہیے، کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچے پیغمبر ہیں۔ جن کو ہماری کتابیں کلکی اتار کہتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ یہ قرآن یہ گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو۔ کتنی عورتیں ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی جو ہیں وہ مسلمان ہو گئی ہیں، یوٹیوب پر ان کے واقعات آتے ہیں بیچاریوں کے۔ کتنے لوگ ہیں سائنسدان ہیں، ڈاکٹر ہیں، اسلام کے بدترین دشمن تھے، اسلام میں نقائص نکالتے کرتے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ان کے دل میں داخل کر دیا۔ یہ قرآن گمراہ کر رہا ہے۔ ظالموں، لوگوں کا بیڑا غرق نہ کرو، تم بہت بڑا جرم کر رہے ہو، یاد رکھ لو۔ یہ کہنا کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جائے گے، قرآن گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ کچھ اللہ کا حیا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قرآنی واقعات جو ہیں، میں کہہ رہا تھا کہ سورہ ہود کے اندر واقعات جو ہیں ان کے پڑھنے سے دل نرم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ سمجھ کرنے پر پڑھنے والا انسان رو دیتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، سورہ جو ہے وہ اپنا پارہ نمبر 7 ہے، پہلی آیت ہے، پہلی آیت۔ میں نہیں دعویٰ کر، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو اللہ کے رسول کی بات ہی پیش کر سکتا ہوں۔ نہ میں عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، نہ مفتی ہونے کا، نہ کوئی یہ، بس میں تو اللہ کے رسول کی باتیں جو ہے وہ سنا رہا ہوں۔ 7واں پارہ ہے، وَإِذَا سَمِعُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ 7واں پارہ، اور عیسائیوں کے بارے میں فرماتے ہیں، عیسائی 6واں پارہ ختم ہوا ہے، عیسائیوں کے بارے میں اللہ کا بیان ہے کہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ قریب جو ہیں وہ عیسائی ہیں، کیونکہ ان میں عالم بھی ہیں، راہب بھی ہیں جو ان کی صحیح رہنمائی کر رہے ہیں، اور ہمارے عالم اور مفتی ہمیں قرآن سے دور لے جا رہے ہیں۔ نہ تم نہ پڑھنا، تمہیں 18 علوم کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی، تم گناہ ہو جاؤ گے، تم وہابی ہو جاؤ گے۔ یہ کافر بھی یہ جو ہے قرآن کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کر رہا جتنا یہ کلمہ پڑھنے والا منافق جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عیسائی جو ہیں علم رکھنے والے، قرآن پڑھنے والے، آپ دیکھیں گے کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں، ان کو قرآن سنایا جاتا ہے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ وَتَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، تفیض فرمایا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت آپ اپنے نکال کر اپنی آنکھوں سے اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، عیسائی جب اس قرآن کو سنتے ہیں، اذا سمعوا، قرآن والوں سے سنتے ہیں تو اللہ گواہی دے رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ایسی نرمی پیدا ہوتی ہے کہ وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آنسو جو ہے اللہ کی رحمت ہے، یہ بخشش اور آگ سے ذریعہ نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہا دیتی ہے کہ میں انسان غلطیاں کرنے والا ہوں،
گناہ گار ہوں، پتہ نہیں میرا رب جو ہے مجھ پر غضبناک نہ ہو جائے۔ وہ روتا ہوا اپنے رب سے معافیاں مانگتا ہے، دنیا میں پاک ہو کر جاتا ہے گناہوں سے۔ ایک اللہ کے خوف سے جس کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اس پر اللہ کی آگ حرام ہو گئی۔ جی مجھے کہہ رہے ہیں کچھ؟ جی ذرا اونچا بولے، مجھے سن نہیں رہا۔ سب کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بتائیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں چھوڑ دوں اس کو۔ ان کا ویسے مائک آن ہو گیا تھا، آپ آگے بڑھیں۔ ہاں جی، کچھ نہیں کہہ رہے، وہ کچھ نہیں کہہ رہے۔ بڑا جی میں بیان کر دیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی اختلاف ہو تو آپ قرآن پاک کی کسی تفسیر کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ 7ویں پارہ پہلی آیت کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ قرآن سننے والوں کے اللہ تعالیٰ دل نرم کر دیتا ہے، جو اس کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اثر ہوتا ہے ان پر، تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے، ڈر سے آنسو بہا دیتی ہے کہ میں گناہ گار ہوں، پتہ نہیں میرا نتیجہ کیسا ہو، لیکن امید سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اور فرمایا دوسری آنکھ ہے مجاہد کی آنکھ، جو رات کو جو ہے ملک و ملت کی حفاظت کرتا ہے جاگتا ہوا، اس کی آنکھ جو ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ چلیں میں آگے چلتا ہوں۔ فرمایا کہ فما اغنا، پس نہ بچا سکا، انہم ان کو، ما کانو جو تھے وہ، یکسبون کام کرتے، جو وہ کام کرتے تھے دنیا میں، شرک کے کام، کفر کے کام، یا آسائش کی زندگی کے لیے پہاڑوں کی چٹانوں میں جو ہے کمرے بنا کر رہنے کے لیے مضبوط جگہ بناتے تھے۔ یہ سب چیزیں دنیا کی جو ہے ان کو، ان کے انکار کی وجہ سے ان کو وہ بچا نہ سکیں اللہ کے عذاب سے۔ فرمایا فَأَخَذَتْهُمْ، فما اغنا، پس نہ کام آئے یا نہ بے پرواہ کیا یا نہ بچایا، انہم ان کو، ما کانو تھے وہ، یکسبون کام کرتے، جو رب کی نافرمانی وہ کام کرتے تھے، ان کو جو ہے کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکا۔ وما خلقنا السماوات، اور نہیں پیدا کیا ہم نے تمام آسمانوں کو، والارض، تمام زمینوں کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان مخلوق ہے، الا بالحق، مگر ساتھ حقیقی سچ کے۔ ساری مخلوق جو ہے اس کے ہر حصے میں اللہ تعالیٰ نے حق اور حقیقت اور سچائی جو ہے وہ بھر دی ہے۔ مثلا میری زبان بول رہی ہے کہ زبان کو بولنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ہی ناک جو ہے، زبان اور ناک کی جڑ ایک ہی ہے، لیکن ناک نہیں بول رہی۔ یہ اللہ کا دعویٰ سچا ہے کہ میں ہر چیز پر کنٹرول رکھتا ہوں۔ یہ اس کا حقیقی سچا کنٹرول ہے کہ اس کے حکم سے زبان بولتی ہے، ناک نہیں بولتی، نہ کان بولتے ہیں، نہ ہاتھوں کی انگلیاں بولتی ہیں، نہ کوئی اور جو ہے پاؤں وغیرہ بولتے ہیں۔ یہ اللہ کا کنٹرول ہے، قوت ہے، اس کی حکمرانی ہے ہر چیز پر۔ یہ زبان جو ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دعوے کا جو ہے وہ اظہار کر رہی ہے کہ میں اللہ کے حکم سے بول رہی ہوں۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر کسی گونگے انسان کو جو ہے اس کی زبان کو حکم دیں کہ تو بولنا شروع کر دیں، آپریشن کر دیں، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر حکم جو ہے بولنے کا وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس لیے بولنے والی زبان جو ہے اللہ کے دعووں کی سچائی بیان کر رہی ہے۔ دیکھنے والی آنکھوں جو ہے
ان کے اندر جو سچائی ہے وہ اللہ کے حق کی جو ہے وہ دعوے کی سچائی بیان کر رہی ہے کہ دیکھنے کی صلاحیت اور طاقت جو ہے ہمارے اندر اللہ نے پیدا کی، کسی اور نے نہیں کی۔ کسی درخت کو آپ کہیں، ساری دنیا کہے، کلہاڑیاں آریاں پکڑ کر ان کو دھمکی دے کہ ہمارے حکم سے ایک پتا نکال اپنی شاخ میں یا ایک پھل نکال، تو وہ خاموشی سے جواب دے گا، حضرت انسان اے اشرف المخلوقات، تو بڑا ہی بیوقوف ہے، تجھے اتنا نہیں پتہ کہ ہماری شاخوں پر پتے اور جو ہے پھل پیدا کرنے کا دعویٰ اللہ نے کیا ہے، ہم خود نہیں پیدا کر سکتے۔ نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے عرض کی، کیونکہ جبریل علیہ السلام سے بڑی محبت تھی نبی علیہ السلام کو، وہ قرآن لے کر آیا کرتے تھے، قرآن کی وجہ سے بڑی محبت تھی نبی علیہ السلام کے دل میں جبریل علیہ السلام سے، اور محبت میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام کہ کل آنا، تشریف لانا، تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِهِ، ہم اللہ کے حکم کے بغیر ہم نہیں اترتے ہیں، ہم نہیں نیچے آتے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہم آتے ہیں، نہیں حکم ہوتا ہم نہیں آ سکتے۔ سورج اللہ کے حکم سے طلوع ہو رہا ہے۔ نمرود کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ذرا اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے، تو وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ سورج گواہی دے رہا ہے کہ میں اپنے رب سے جو ہے، رب کے حکم سے مشرق سے روزانہ طلوع ہوتا ہوں، میں کبھی بھی اپنی مرضی سے مغرب یا شمال یا جنوب سے جو ہے طلوع نہیں ہو سکتا، مجھ پر رب کا حکم ہے، کنٹرول میرے رب کا ہے۔ تو بے شمار مخلوق ہے، سب یہ حقیقت بیان کر رہی ہے کہ ہم پر حکم جو ہے وہ صرف ہمارے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، کسی اور کا نہیں چلتا۔ اب انسان جو ہے نمرود جیسے جاہل لوگ جو ہیں، فرعون جیسے جاہل جو ہیں، اگر وہ کسی اور کو جو ہے خدا بنا لیتے ہیں یا اپنے آپ کو خدا بنا لیتے ہیں کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ کائنات کے اندر کر سکتے ہیں، تو وہ بیوقوف ہیں، جاہل ہیں، پاگل ہیں وہ۔ اور اس کے پاگل پن کو ابراہیم علیہ السلام نے ظاہر کر دیا تھا کہ تو پاگل ہے، اگر تو سچا رب ہے اس کائنات کا تو میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو ذرا مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر جو تھا وہ مبہوت الحواس، دیوانہ پاگل ہو گیا، وہ جواب نہیں دے سکا، سچ نہیں کہہ سکا، وہ اس کا سچ تھا ہی نہیں۔ تو یہ ہے، اللہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو مخلوق ہے، ہم نے اس کو حق کے ساتھ، حقیقی سچ کے ساتھ پیدا کیا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ کبھی ہیرا پھیری نہیں کریں گے، ان کی فطرت میں سچائی بھر دی اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک حقیقی قیامت لَآتِیَةٌ، البتہ آنے والی ہے، فَاصْفَحْ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو درگزر کر۔ یہ ظلم کر رہے ہیں زمین پر کہ یہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے یہ کفر، شرک اور ظلم کر رہے ہیں۔ اگر ان کا آخرت پر ایمان ہوتا کہ میں نے اس زندگی کے ہر لمحے کا اللہ کو حساب دینا ہے اور اس نے مجھے پوچھنا ہے کہ تم نے فلاں وقت میں فلاں شخص پر ظلم کیوں کیا تھا، فلاں کا حق غصب کیوں کیا تھا، تم نے قوم کے خزانے کو کیوں لوٹا تھا، تو نے شرک کا اڈا کیوں بنایا تھا، اگر اس کا آخرت پر ایمان ہے نا تو کبھی بھی وہ جو ہے برے کام کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ظلم کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، سرکشیاں کرتے ہیں، بغاوتیں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اللہ کا حق چھینتے ہیں، بندوں کے حق چھینتے ہیں۔ اللہ کا حق کیا ہے جی؟ کہ اللہ کی زمین اور مخلوق پر اس کا آسمانی دین نافذ کیا جائے، آسمانی دین کے مطابق حکمرانی اور فیصلے کیے جائیں۔
اس حق کو نبی علیہ السلام نے نافذ کیا۔ جزیرۃ العرب کی زمین پر اللہ کا آسمانی حق جو ہے، امن و سلامتی، عدل و مساوات والا دین جو ہے، اس کو نافذ کیا۔ کافروں، مکہ کے مشرکوں، یہودی کافروں کے بنائے ہوئے جھوٹے ظالمانہ دین جو ہیں ان کو نافذ نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ آپ جو ہے اگر یہ ہماری نصیحتوں کو نہیں مانتے، حقیقی جو ہے یہ قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، اگر یہ نہیں مانتے ہیں قیامت کو تو کوئی بات نہیں، کرنے دو ان کو، جتنا ظلم کرتے ہیں کر لیں، ہم نے ان کا ایک پکڑ کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، وہ وقت آئے گا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فصفح، آپ جو ہے درگزر کریں ان کی حرکتوں پر، ان کی کفریہ شرکیہ بغاوت کی باتوں پر آپ درگزر کریں، صبر کریں۔ الصفح الجمیل، حقیقی صبر، حقیقی اچھا، حقیقی درگزر جو ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ اللہ نے ازل سے لکھا ہوا ہے کہ میں نے ان کی پکڑ جو ہے مقررہ وقت پر کرنی ہے، تو اس لیے آپ جو ہے اس مقررہ وقت تک جو ہے حقیقی درگزر جو ہے اس سے کام لیں، جلد بازی نہ کریں، ان کے لیے دعائیں بد دعائیں نہ کریں ہلاکت کی، میں ان کو ہلاک کروں گا لیکن وقت مقررہ پر۔ فرمایا ان ربا کا، بے شک رب آپ کا، ہوا وہی الخلاق، و حقیقت میں بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے، العلیم، و حقیقت میں بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق آتَيْنَا دی ہم نے آپ کو 7 آیتیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من المثانی بار بار پڑھی جانے والی میں سے۔ یہ 7 آیتیں سورہ فاتحہ ہے، الحمد شریف جس کو کہتے ہیں، یہ کثرت سے پڑھی جاتی ہے، ہر نماز پڑھنے والا ہر رکعت میں الحمد شریف ضرور پڑھتا ہے۔ الحمد شریف کے بغیر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا نبی علیہ السلام فرماتے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہر رکعت میں امام اور مقتدی جو ہے اس پر سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ البتہ تحقیق آتَيْنَا دی ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آیتیں، من المثانی بار بار پڑھی جانے والی آیتوں میں سے، والقرآن العظیم، اور حقیقی قرآن، حقیقی عظمت والا۔ قرآن علیحدہ ہے، سورہ فاتحہ علیحدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حقیقی عظیم عظمت والا شان والا قرآن آپ کو دیا، لیکن ہم نے اس کی عظمت جو ہے وہ کیا کی ہے، ہم اس کو نہ سمجھ کر پڑھتے ہیں نہ دوسروں کو پڑھتے ہیں، پڑھنے دیتے ہیں۔ ہم نے اس کا جو ہے پتہ ہی کاٹ دیا۔ ہم فرقوں کی کتابیں اعلیٰ حضرت جو ہے، جو ممن گھٹ اعلیٰ حضرت بنے ہوئے ہیں ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور آسمانی حقیقی عظمت والی کتاب جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس قرآن کے بارے میں کیا فرمایا کہ فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ ہی، اللہ کے قرآن پاک کی کتاب کی فضیلت ساری دنیا کی کتابوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے اللہ کے قرآن کو، جس سے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق سے اعلیٰ اور عظیم ہے۔ اس سے اللہ کا کلام قرآن پاک بھی دنیا کے کلاموں، دنیا کی کتابوں سے سب سے اعلیٰ ہے، اور عظیم ہے، عظمت والا، شان والا ہے۔ اور ہمارا سلوک اس کے ساتھ دیکھ لیں، نہ خود سمجھ کر پڑھتے ہیں نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں۔ اتنی دشمنی ہمارے دلوں میں جو ہے اس قرآن کے خلاف۔ فرمایا لا تمدن، نہ تو پھیر لے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای نئی دونوں آنکھیں کا اپنی، الا ما طرف اس مال کی، طرف اس چیز کی، متانا جو سامان دیا ہم نے،
بہی ساتھ اس کے ازواجن قسمہ قسم کا، مختلف قسموں کا، منہم ان میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے دنیا کی نعمتیں دی ہیں، دنیا کے سامان دیے ہیں، آپ کی آنکھیں جو ہے ان لوگوں کی طرف، ان کے سامان کی طرف نہیں پھرنی چاہیے۔ یعنی آپ کو جو ہے دنیا داروں کی طرح دنیا کی جو ہے نعمتوں کا لالچ آپ کے دل میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ دے، روکھی سوکھی دے، وہ کھا کر اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ یہ نعمتیں جو ہیں بڑی خوبصورت ہیں، بڑی لذت والی ہیں، بڑی سہانی ہیں، بڑی مزیدار ہیں دنیا کی نعمتیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جتنی زیادہ قیمتی اور زیادہ نعمتیں ہوں گی، حساب بھی اتنا ہی مشکل ہوگا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں اور دنیا کے سامان، مال و دولت، سامان جو ہے ان کی طرف آپ کی آنکھوں کو نہیں پھرنا چاہیے۔ دنیا کا لالچ نہیں آپ کو ہونا چاہیے، کیونکہ اگر دنیا دے دی اللہ تعالیٰ نے زیادہ تو پھر جو ہے حساب بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہوائی اڈے پر جب بیچارے جو ہے عمرہ اور حج کرنے والے جو ہوتے ہیں بیچارے، انہوں نے جو ہے وہ کپڑوں کا تھیلا رکھا ہوتا ہے، پانی کی بوتل ہوتی ہے، اور جو ہے وہاں انتظامیہ جو ہے ایئرپورٹ کے دوروں ہی اشارے کہ بابا نکل جا، بابا نکل جا، نکل جا، تیزی نہ نکل جا، کھڑا نہ ہوئی۔ اور جن کی ٹرالیاں جو ہے بکسوں سے اور کمبلوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں ادھر لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ دنیا میں ہے سارا کچھ۔ جس بیچارے کے پاس پانی کی بوتل، زمزم کی بوتل، کپڑوں کا تھیلا ہے، اس کو کہتے ہیں نکل جاؤ، نکل جاؤ، کوئی ادھر صاحب ہی کوئی نہیں۔ اور جن کے پاس ٹرالیاں بھری ہوتی ہیں، ان کو جب لائن میں لگا لیتے کہ ٹرالی کھول کر دکھاؤ کیا کچھ لے کر آئے ہو۔ یہ حقیقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ مال ہوگا حساب بھی اتنا ہی لمبا چوڑا ہوگا، جتنا مختصر جو ہے خرچ ہوگا اس دنیا میں، حساب بھی مختصر ہی ہوگا۔ اس لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے ذریعے ہر امتی کو فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی آنکھیں جو ہے لا تمدن، نہ آپ پھیلائیں۔ مد کے معنی لمبا کرنا، پھیلانا، بڑھانا۔ لا تمدن، نہ پھیلائیں، نہ بڑھائیں، ای نئی کا اپنی دونوں آنکھیں، الی ما طرف اس چیز کی، متعنا جو فائدہ دیا ہم نے بہی ساتھ اس کے، ازواجن بہت سی قسموں کا، منہم ان میں سے، دنیا داروں کو جو ہم نے مختلف دنیا کی نعمتیں دی ہیں، ان کی طرف اپنی آنکھیں جو ہے ان کو نہ پھیلائیں، یعنی ان کی طرف نہ دیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے کہ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو، اپنے سے اعلیٰ کی طرف نہ دیکھو، غریبوں کی طرف دیکھو جن کو روکھی سوکھی جو ہے بڑی مشکل سے مل رہی ہے۔ پھر تم اپنے رب کے جو ہے باغی نہیں بنو گے۔ کم تر کی طرف دیکھو۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی محبوب نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا نہیں دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔ اس نبی جیسی کسی کی شان ہے؟ ساری کائنات سے، سب انبیاء کرام سے اعلیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ میں معراج کی شب نبی علیہ السلام تمام پیغمبروں کی امامت فرمائی۔ اتنی عظمت اور شان، لیکن گھر میں جو ہے فاقے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام صبح مسجد نبی سے واپس گھر تشریف لاتے، پوچھتے عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہاں ہے؟ میں نے کہی تھی نہیں۔ فرماتے چلو آج روزے سے، اور کھجوریں ہوتی میں پیش کرتی، کھا کر پانی پی پر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ایمانداری سے بتائیے گا کہ ہمارے علماء اور مفتی جو جاہلوں اور کافروں کے اسمبلیوں کے ذریعے قوم کو لوٹ رہے ہیں، ان کی کوئی نسبت ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ یا صحابہ کرام کے ساتھ؟ ایمانداری سے فیصلہ کریں۔ نہیں کرتے بے شک نہ کریں۔
اگر نبی علیہ السلام کے صحابہ کے گھروں میں فاقے ہیں تو نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی فاقے ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ صحابہ کرام جو ہے وہ دنیا کے لالچی اور لٹیرے ڈاکو چور نہیں بنے تو نبی علیہ السلام تو بالکل ہی پاکیزہ ہیں برائی سے۔ وہ تو کسی کا ایک تنکا بھی حرام سمجھتے ہیں، ایک پائی بھی حرام سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ ذرا ان کا اپنے اب سے جو ہے مقابلہ کر کے دیکھ لیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ہماری منزل جو ہے وہ دنیا کی لوٹ کسوٹ ہے، لوگوں کو حق غصب کرنا ہے، اور نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی منزل کیا ہے؟ جنت ہے۔ لوٹ کسوٹ اور ظلم زیادتی سے بچنا ہے۔ ان کی منزل اور ہماری منزل میں زمین آسمان کا بلکہ متضاد ہیں۔ وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ لوٹ مار سے، لوگوں کے حق غصب کر کے ہم جو ہے جنت کے الٹ جا رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اور بڑے خوش ہیں کہ جی ہر چیز، ہر نعمت ہمارے گھر میں ہے، عیاشیاں ہو رہی ہیں، بڑے خوش ہیں۔ یہ دنیا جو ہے ایک جال ہے پھنسانے کے لیے، یاد رکھنا۔ جس سے پرندہ جو ہے اس پر جو ہے اس کے لیے جال لگایا جاتا ہے، وہ بیچارہ دانے کھانے کے لیے جو ہے وہ جال کے نیچے آتا ہے تو جال والا جو ہے اس پر جال پھینک کر اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو ذبح کر کے اس کی زندگی ختم کر دیتا ہے۔ اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ میرا یہ حشر ہونا ہے؟ وہ تو دانے چگنے کے لیے آیا تھا۔ اس لیے یہ دنیا جو ہے یہ فریب ہے، دھوکہ ہے۔ کن کے لیے؟ جو اللہ کے نافرمان ہیں، باغی ہیں، سرکش ہیں۔ یہ جاہلوں کے لیے جال بنا ہوا ہے دنیا کی نعمتوں کا، اور ان نعمتوں کے اندر قرآن میں ہے، شیطان نے کہا تھا جب اللہ تعالیٰ سے کا سجدہ نہیں کیا تو اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں آدم کی اولاد کے لیے دنیا کی نعمتوں کو اُزَيِّنَنَّ، زینت بنا دوں گا، خوبصورت بنا دوں گا۔ یہ دنیا کی نعمتوں کو جال کس نے بنایا ہے؟ شیطان نے، اسے پہلے دن دعویٰ کیا تھا۔ یہ شیطان کے جال میں ہم پھنستے جا رہے ہیں۔ اس کی پھیلائی ہوئی خوبصورتیاں جو ہے دنیا کے مال کے ذریعے، ہمیں ذرا عقل و شعور نہیں ہے، ہم اس جال میں بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں۔ جیسے پرندے بیچارے کو کوئی شعور نہیں ہوتا، وہ تو جال کے نیچے دانے دیکھتا گرے ہوئے، بیچارہ جو ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ دانوں کے اوپر جال ہے مجھے پھنسانے کے لیے۔ وہ تو بڑی خوشی سے دانے چگنے کے لیے داخل ہوتا ہے جال میں اور پھر پکڑا جاتا ہے۔ فرمایا ان ربا کا، بے شک رب آپ کا هو الخلاق، کو وہی ہے حقیقت میں بہت زیادہ پیدا کرنے والا، علیم جانا۔ نہیں آگے جو ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور البتہ دی ہم نے آپ کو 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی، والقرآن العظیم، اور خاص قرآن حقیقی عظمت والا۔ لا تمدن، نہ تو پھیلا، عینی کا دونوں آنکھیں اپنی الا طرف اس کی متانا، جو ہم نے فائدہ دیا، سامان دیا، بے ساتھ اس کے ازواجن، بہت سی قسموں کا، منہم، ان میں سے دنیا داروں کو ہم نے قسم کی نعمتیں دی ہیں، آپ ان نعمتوں کی طرف اپنی نظر کو نہ، آنکھوں کو نہ بڑھائیں، نہ دیکھیں ان کی نعمتوں کو۔ ولا تحزن، اور نہ آپ غم کیجیے، علیہم، اوپر ان کے، اگر وہ نہیں مانتے پریشان نہ ہوں۔ وخفض جناحک، اور جھکا دے، وخفض جھکا دے، جناحک، بازو اپنے، جناح کے معنی بازو، اور نہ تو، اور وخفض، اور تو نیچے رکھ، یعنی پست رکھ، جھکا دے، جناحک، بازو اپنے، للمؤمنین، واسطے حقیقی ایمان والوں کے، یعنی آپ کے بازو جو ہے ایمان والوں کے لیے نرمی، شفقت، رحمت کا باعث بنے۔ آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اپنے دونوں بازو جو ہے حقیقی ایمان والوں کے لیے جھکائیں، ان کی خدمت کریں،
ان کے ساتھ رحمت شفقت پیار محبت کریں ایمان والوں کے ساتھ۔ وکل اور کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی بے شک میں نذیر و حقیقت میں ڈرانے والا ہوں تمہیں اللہ کی عذاب سے، المبین کھلے طور پر واضح طور پر۔ میرا ایک ہی مقصد ہے کہ تمہاری سرکشی بغاوت کفر منافقت شرک رب کی بغاوت کے اس سے میں تمہیں اس کے انجام سے تمہیں ڈراؤں کہ اگر رب کے حکموں کے الٹ چلے تو تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کما جس طرح انزلنا اتارا ہم نے علی المقتسمین اوپر تمام قسمیں کھانے والوں کے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو ہے قرآن پاک کو اتارا ہے، لیکن لوگ جو ہے جھوٹی قسمیں کھا کھا کر جو ہے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ علی المقتسمین اوپر تقسیم کرنے والوں کا جنہوں نے قرآن کو تقسیم کر دیا ہے، یعنی قرآن ایک ہے راستہ، انہوں نے اپنے فرقے بنائے، ہر فرقے کا علیحدہ علیحدہ راستہ بنا لیا۔ اس طرح ایک قرآن جو ہے اس سے کئی راستے جو ہے وہ بنا کر انہوں نے جو ہے گمراہی اختیار کی اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے ایک سیدھا خط کھینچا اور سیدھے خط سے نکلنے والے دائیں اور بائیں جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے خط کھینچے اور فرمایا یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور یہ دائیں بائیں جو چھوٹے نکل رہے راستے وہ گمراہی کے راستے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیجیے کہ سیدھا راستہ جو ہے جو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے فرقے کا آسمانی ہدایت والا راستہ ہے، اور جو اس کو چھوڑ کر دائیں بائیں نکل گئے ہیں وہ 72 گمراہ فرقے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خط کھینچ کر زمین پر جو ہے یہ سمجھایا کہ یہ درمیان والا سیدھا خط جو ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ، اور اس کو چھوڑ کر دائیں بائیں جو نکل گئے ہیں وہ 72 فرقوں کے راستے ہیں۔ حدیث ہے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا گیا کہ جنتی فرقہ کون سا؟ فرمایا ما انا علیہ وصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں یہ جنتیوں کا راستہ ہے۔ فرمایا کما جس طرح انزلنا اتارا ہم نے اتارا ہم نے علی المقتسمین اوپر تقسیم کرنے والوں کے، اللہ زینہ وہ لوگ جعلوا القرآن جنہوں نے بنا دیا اس قرآن کو عظیم ٹکڑے، قرآن کے ٹکڑے کر دیے۔ قرآن کا مفہوم، قرآن کی آسمانی تفسیر کو ماننے کے بجائے ہر فرقے نے قرآن کی اپنی اپنی تفسیر جو ہے وہ گڑھ لی ہے۔ یہ ہے قرآن کو ٹکڑے بنانا۔ قرآن کے ساتھ اللہ نے آسمان سے تفسیر اتاری ہے۔ 19واں پارہ پہلا رکوع ہے، آیت نمبر 33 ہے، سورۃ فرقان ہے کہ ہم نے آپ کو احسن تفسیر، اچھی سب سے اچھی تفسیر ہم نے دی ہے۔ اور فرقے کیسے بنے ہیں؟ ان تفسیروں سے، کہ آسمانی تفسیر جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر لوگوں نے اپنی اپنی تفسیریں جو ہے وہ لکھنی ہیں، اس طرح فرقے بن گئے، قرآن کے ٹکڑے ہو گئے تفسیروں کی وجہ سے۔ ہر فرقے نے اپنا اپنا مفہوم نکال دیا اور نئے مفہوم کے ذریعے جو ہے انہوں نے لوگوں کو اپنے اپنے پیچھے لگا دیا۔ یہ ہے قرآن کے ٹکڑے۔ فرمایا الذین وہ لوگ جعلوا جنہوں نے بنا دیا القرآن اس قرآن کو جو ہے عظیم ٹکڑوں میں۔ یہ تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے کر دیے تفسیروں مختلف اپنی تفسیروں کے ذریعے، آسمانی تفسیر کو چھوڑ کر اپنی تفسیروں کے ذریعے قرآن کے ٹکڑے اور فرقے بنا لیے۔ فوربک کا پس قسم ہے آپ کے رب کی، اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو، لنسألن البتہ ہم ضرور پوچھیں گے، سوال کریں گے ہم ان سے، اجمعین سب سے، ان سب فرقوں سے جنہوں نے اپنے فرقوں کی تفسیریں گھڑ کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کیا، آسمانی تفسیر سے دور کیا ہے۔ ہم ان سے ضرور پوچھیں گے قیامت کے دن کہ تم نے ہمارے دین کا یہ حال کیوں کیا تھا، تم نے آسمانی تفسیر کو کیوں نہیں مانا تھا، آسمانی تفسیر کے مقابلے میں اپنے فرقوں کی تفسیریں کیوں لکھنی تھی۔ اما اس سے کانو جو ہیں وہ یا معلوم عمل کرتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں فرقوں میں تقسیم کر کے
اللہ کے آئین کو جو ہے، دین کو، قرآن کو جو ہے ان کو فرقوں میں بانٹ کر جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ جو ہے ان کو ضرور قیامت کے دن جو ہے ان سے پوچھے گا کہ تم نے میرے قرآن کے جو ہے ٹکڑے کیوں کیے تھے اپنی جعلی تفسیروں سے۔ فصدہ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر بیان کر دی بما ساتھ اس کے تومرون، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ہم جو آپ کو وحی کے جو حکم دیتے ہیں ان کو کھول کر بیان کر دے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور منہ پھیر دے مشرکین سے، جو اللہ کی آسمانی قرآن کو، دین کو بدل کر جو ہے فرقوں کی ماننے والے مشرک ہیں، ان سے منہ پھیر دیں۔ فرمایا انا، بے شک ہم، کفینا، کافی ہیں ہم، کا آپ کے لیے، المستہزئین، مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافر منافق جو ہے آپ کے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے دین کا، اور فکر نہ کریں ہم آپ کے لیے کافی ہیں، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ زینہ، مذاق اڑانے والے وہ لوگ، یجعلون، جو بناتے ہیں مع اللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، الہ آخر، معبود اور، جو رب کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ مذاق، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر تو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور وہ غیروں کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ یہ مذاق جو ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ فسوف یعلمون، پر جلد وہ جان لیں گے، جلد انہیں لگ پتہ جائے گا جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، نعلم، ہم جانتے ہیں، انّا کا، بے شک آپ، یزیع کو تنگ پڑتا ہے، صدروں کا، سینہ آپ کا، بما، ساتھ اس بات کے، یقولون، جو وہ کہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے جو کچھ باتیں آپ کے خلاف، ہمارے دین کے خلاف وہ کرتے ہیں، ان سے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے۔ فَسَبِّحْ، بس اس پریشانی میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، جاہلوں کے ساتھ بحث نہیں کرنی، بس ان سے جھگڑنے کی بجائے آپ فَسَبِّحْ، تسبیح بیان کریں، بحمد ربک کا، ساتھ تعریفوں اپنے رب کی۔ ان سے جھگڑنے پر جو وقت وصول ضائع کرنا ہے نا، چھوڑ دیں ان کو، آپ ان کے باتوں کے مقابلے میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جائیں آپ حقیقی سجدہ کرنے والوں میں سے، رب کے سامنے جھکنے والوں میں سے ہو جائیں، ان کو چھوڑ دیں۔ وعبد، اور عبادت کیجیے، رب کا، اپنے رب کی، حتیٰ، یہاں تک کہ یاتیہ کا، آ جائے آپ کے پاس، الیقین، و حقیقی یقین۔ وہ حقیقی یقین کیا ہے؟ موت۔ آپ ان کو جو ہے مرنے تک اپنے رب کی جو ہے ان کی باتیں چھوڑ کر اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے آخری سانس تک اپنے رب کی عبادت کریں۔ ان کی باتوں میں، جھوٹ میں، جھگڑے میں، بحث میں آپ الجھے نہیں۔ اب رب اپنے کی تسبیح بیان کریں، اس کی تعریفیں بیان کریں، اور آپ جو ہے مرتے دم تک، جب تک یقین، حقیقی یقین آتا ہے، یعنی مرنے تو موت، جب تک موت آتی ہے اپنے رب کی ہی عبادت کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔